الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے ملک میں اس وقت حفظ کے نظام کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں ان کا نظام بھی اتنا زیادہ فرسودہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس طرح ہمارا پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام ایک بوسیدہ نظام ہو چکا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظام کو صحیح کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ شکایات کرنے لگ جاتے ہیں۔ حکمران عوام سے نالہ ہے اور عوام حکمران سے نالہ ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہمارے حفظ کے مدارس کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ محتمم صاحب وہ مدرسین سے نالہ ہیں کہ یہ محنت نہیں کرتے، اور مدرسین محتممین سے نالہ ہیں۔ اب اس کے اندر اس بات کا کہنا کہ اخلاص کی کمی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اخلاص کا تعلق وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا۔ ہم جو ظاہری سسٹم کے اندر جو پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ بات کر سکتے ہیں، کچھ رائے دے سکتے ہیں، اور سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو قابل عمل باتیں اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ اس زمانے میں پرانے زمانے کی طرح حفظ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پہ پرانے زمانے کے اندر اساتذہ جو ہے نا وہ بچوں کو مارا بھی کرتے تھے اور ان کی پٹائی بھی لگایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس عنوان سے تو بہت محنت ہوئی، اور ہم نے اپنے زمانے سے لے کر اس زمانے تک دیکھا کہ ایک بہت بڑی تبدیل واقع ہوئی کہ بچوں کو پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سارے مدارس اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں، گو کہ کچھ مدارس اس فرسودگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں آج بھی جیل مدارس ہیں، اور آج بھی وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا وہ پٹائی لگائی جاتی ہے اور انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ تو ہم اول الذکر مدارس کی بات کریں گے، اور یہ جو دوسرے قسم کے مدارس ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ان سے پوچھے، اور حکومت کو ایسے مدارس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لینا چاہیے، وہ ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے اندر کرنے کی کہ اس وقت دین کے اندر بھی ہم اپنی مرضی کا جو دین ہے وہ تو لے رہے ہیں، اور جو ہم کو گراں لگتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو حفظ کے مدارس کے اندر بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جب ہم قراء اکرام کو مدرسین کو بٹھاتے ہیں، کوئی ورکشاپ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں بڑی تجوید کے ساتھ، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم شفقت کے ساتھ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے، لیکن رحمان نے جو قرآن کی تعلیم دی وہ قرآن کی تعلیم کتنے عرصے میں دی؟ آپ یہ بھی تو کبھی اس کے اوپر غور فرمائیں کہ رحمان نے جو قرآن کی تعلیم دی وہ 23 سال کے ایک محیط عرصے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تعلیم قرآن کو شفقت محبت پیار کے ساتھ دیا جائے گا تو اس کا ایک لازمی عنصر یہ بھی ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے کرایا جائے۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی مار پیٹ کے تو حفظ نہیں کروانا ہے، لیکن بچے کو جلدی جلدی حفظ کروانا ہے تاکہ بچہ جلدی جلدی حفظ کر لے۔ یہ زمانہ بڑا فاسٹ ہے تو بچہ پیچھے رہ جائے گا، تو اس کے لیے پھر ایک چپقلش کی صورت بن جاتی ہے ناظم کے درمیان، معتمم کے درمیان، اور جو قراء اکرام اور مدرسین کے درمیان۔ یہ جتنا بھی کچھ گند وبال ہے یہ سارا اسی چیز کا ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن ایک مین فیکٹر یہ ہے اس کا۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بچوں کی ایک نفسیات ہے۔ آج کل بچے بھی صبح سے لے کے شام، بلکہ آج بھی صبح سے لے کے رات تک کے مدارس موجود ہیں، ایک ہی مضمون کو بچے بار بار پڑھ پڑھ کے وہ خود بھی اکتا جاتے ہیں۔ ہمیں حفظ قرآن کو سہل بنانا ہے۔ اب اس کو لیے اگر صرف یہ کر لیا جائے کہ صبح سے لے کے 12 بجے تک یا 1 بجے تک کا ایک مدرسہ قائم کیا جائے، کوئی درسگاہ ایسی قائم کی جائے جس کے اندر بچے کم مقدار میں لیے جائیں، تھوڑے بچے لیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ بڑی بڑی درسگاہ بھر دی، 30 35 40 بچے بھر دیے، وہاں پہ ایک قاری رکھ دیا، اور پھر قاری کو آپ جو ہے نا بار بار اس کو تنگ کر رہے ہیں کہ یار قاری صاحب درسگاہ معیاری نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی۔ قاری کیا کرے گا؟ اور پھر اس کے اندر ترا یہ کہ قاری رحیم بخش صاحب کے واقعات سنا کر کے ان کے تو سر میں درد ہو جاتا تھا، اور یہ ہو جاتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔
تو میرے بھائیوں ان سب چیزوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے. معاملات ہر کوئی قاری رحیم بخش صاحب تھوڑی ہے. جیسے اب اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو ہر کوئی وسیم اکرم تھوڑی بن سکتا ہے, ہر کوئی ورلڈ ریکارڈ تھوڑی بناتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف استعداد والے لوگ دیے. تو اس کے حل کی طرف آیا جائے بجائے اس کے کہ لہو گرمانے کے اور ایک قصہ کہانی کرنے کے. تو اگر ایسے ایک نظم بنایا جائے کہ صبح سے لے کے 12 بجے تک یا 1 بجے تک کا مدرسہ ہو, جس کے اندر ایک محدود نشستوں کے اوپر بچوں کو داخلے دیے جائیں, اور اس کے ایک قاری رکھا جائے, 15 بچے رکھے جائیں, اور اس قاری کو ایک بہت اچھی تنخواہ دی جائے, اور اس بہت اچھی تنخواہ کا معیار وہ خود آپ فی زمانے کے اعتبار سے فکس کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے. یہ ویڈیو میں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب ایک اچھی تنخواہ ایک قاری کو ملے گی نا, تو وہ اندر سے اپنا ایسا ٹیلنٹ نکالے گا کہ جس کی آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے ہمارے زمانے کے اندر فجر کے بعد سے پڑھائی شروع ہوتی تھی اور عشاء تک پڑھائی چلتی تھی حفظ کی, اور اس زمانے میں بھی بعض مدارسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس پر بھی حفظ کے قاری روتے تھے کہ یار حفظ کا کام جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہوتا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ حفظ کا کام بہت مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے. تو آج بھی ایسے مدارس موجود ہیں, لیکن جب لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا تو صبح سے لے کے شام تک بھی بچے حافظ بننے لگ گئے. صبح سے لے کے شام تک کے مدرسوں میں, تو صبح سے دوپہر تک میں بھی بن سکتے ہیں بچے حافظ. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بچے تھوڑے کم تعداد میں لیے جائیں, قاری کو اچھی تنخواہ دی جائے. وہی قاری جو رونا روتا ہے نا کہ یار صبح سے لے کے رات تک کے اندر کام پورا نہیں ہوتا, جب آپ اس کو ایک اچھی پے دیں گے نا, وہی قاری آپ کو صبح سے 1 بجے تک ایسا بہترین کام نکال کے دے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. تو اس سسٹم کو اندر کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے, جس سے ایک موضوع جو میں نے اس وقت ایڈریس کیا ہے وہ یہ ہے. اور ایک اور بات اس کے اندر دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ جب صبح سے لے کے دوپہر تک مختصر وقت کے اندر بچہ آپ کے پاس ہوگا تو اس کے اندر آپ بہت ساری جھنجھٹوں سے بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ آئے دن بچوں کے ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو بولنے سے بھی شرم آتا ہے, کہ کبھی لواطت کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے, کبھی بچوں کی اپنی کوئی حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں. اب اس کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پورے دن کا اتنا زیادہ انٹریکشن ہے نا, اس انٹریکشن کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. جب صبح سے لے کے 12-1 بجے تک بچہ آپ کے پاس ہوگا تو زیادہ اس کے اندر زیادہ انٹریکشن ہوگا ہی نہیں, بچے کا یا قاری صاحب کا یا استاد کا یا بچوں کا بچوں کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا پھر وہ دوپہر کے اندر سونے کا ٹائم آ گیا, قاری کو سونے کے ٹائم کی نگرانی بھی کرنی ہے, پھر اسی قاری کو کھانے کے ٹائم کی نگرانی بھی کرنی ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر آپ اننیسیسری اتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے 20-25 ہزار روپے میں, وہ کیسے کام کرے گا؟ آپ کو کیا کام کر کے دے گا؟ وہ تو جو بندے کام کر کے دے رہے ہیں یہ ان کی بڑی مہربانی ہے, لیکن ہم ان سب چیزوں کو نہیں سوچتے, کیونکہ ہمیں تو وصولی بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن وہ وصولی جب تک ہم بچے کو پورا دن رکھ کے والدین کو یہ نہ بتلائیں کہ یار یہ ہے پورا دن کی یہ اس طرح رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور پھر انہی کے نام پہ ہم چندے بھی کھاتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو ہمیں وصولی بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ کی وصولی اس سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اسکول سسٹم کھلے ہوئے ہیں وہ ایک مہینے کی 50-50 ہزار 60-60 ہزار 30-30 ہزار روپے اسکول کے لے رہے ہیں. تو وہ صبح سے لے کے کوئی شام تک تھوڑی ہے, دوپہر تک ہی ہے. لیکن انہوں نے ایسا معیار بنایا ہے, تو آپ بھی ایک ایسا معیار بنائیں. ایک قاری اگر اچھی تنخواہ لے گا تو انشاءاللہ اچھا کام کر کے دے گا. اور پھر ایک یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ وبا بھی ہے کہ اگر میں ایمان اور عمل سے خالی ہوں لیکن جنت جانے کا مجھے بڑا شوق ہے, تو میں اس کے لیے کیا کروں گا کہ یار اپنے ایک بچے کو تیار کروں گا کہ یار ایک بچے کو میں حافظ بنا دوں, جو 10 بندوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو لے کے جائے گا, تو اپنا تو کام سیدھا ہو جائے گا. بغیر عمل کے ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں, اس لیے ایک بچے کو تیار کرتے ہیں, اور وہ بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے زبردستی اس کو حفظ کرانے کے لیے ڈال دیتے ہیں. اور پھر جب وہ نہیں کرنا چاہ رہا, اب قاری بھی زور لگا رہا ہے, بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, وہاں سے استاد کو شکایت, استاد جو ہے نا وہ ناظم کو شکایتیں کر رہا ہے, ناظم آ کے شکایتیں کر رہا ہے, وہاں سے محتمم کے پاس بات جاری ہے. اور پھر اگر وہ کوئی سیٹ کا بچہ ہوا جو محتمم کی جیب گرم کرتا ہوا, پھر تو اس کو حفظ کرانا فرض عین ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اتنی کیا کس چیز کا رویا جائے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ہر سال بتاتے ہیں اس دفعہ فاخ المدارس سے 70,000 بچوں نے امتحان دیے, 1 لاکھ بچوں نے امتحان دیے, 50,000 بچوں نے امتحان دیے XYZ. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ ان 50,000 میں سے کوئی
بہت مشکل سے اگر 50 بچے اگر اچھے حافظ آپ نکل گئے نا تو بڑی بات ہے. اور پھر ہو رہا کیا ہے اس کے اندر کہ پورا دن بچے رہ کے وہ بھی بیزار ہو رہا ہے, والدین بھی جلدی جلدی کراتے ہیں حفظ کرانے میں, اور جلدی جلدی کرانے کے بعد پھر وہ پتہ لگا 2 سال میں حفظ کرا دیا, بھی اس مدرسے کا نام ہو گیا, اس مدرسے نے 25 بچے کرائے, اس مدرسے نے 150 بچے کرائے, حافظ بنا دیے. اور پھر والدین بولتے ہیں بھائی اب جلدی جلدی کرو, نہ گردان کراتے ہیں نہ کچھ کراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کچا بچہ ہوتا ہے. میرے پاس تو اتنے افسوسناک واقعات ہیں وہ بچے کہ بچوں کو بالکل قرآن یاد ہی نہیں ہے سرے سے, اور ان کے پاس حافظ کی ڈگریاں بھی ہیں اور وفاق کے امتحان کی فرسٹ ڈویژن کی ڈگریاں بھی ہیں. آپ قرآن سن لیں, آپ کو کہیں سے نہیں سنا سکتے. تو کام کے معیار کو توجہ دی جائے بلکہ تعداد کو توجہ نہیں دیا جائے. اب آگے دن میں بچے ہوں گے تو پھر باقی آدھے دن میں کیا کرنا ہوگا؟ باقی آدھے دن میں یہ کرنا ہوگا کہ بھائی بچہ ہے, اس کو کھیل بھی چاہیے, اس کو آرام بھی چاہیے. تو اب باقی آدھے دن کے اندر 2 گھنٹے کا کوئی ٹیوٹر اگر والدین گھر پہ لگا لیں جو اس کو اسکول کی تعلیم دے اور اس کو انگلش سکھائے, جو بنیادی مضمون ہیں, انگلش ہو گیا, اردو ہو گیا, حساب ہو گیا اور سائنس ہو گئی, تو یہ بنیادی مضامین ہیں. ان مضامین کو کوئی اچھا ٹیوٹر رکھ کے والدین گھر میں بھی اس کو دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ پیچھے نہ ہو, وہ گیپ محسوس نہ کرے. اب کیا ہے, ایک بچہ نے حفظ کر لیا اور ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, لیکن وہ ایک بڑا گیپ محسوس کرتا ہے اپنے اور اس کے درمیان, اور پھر وہ بچہ محسوس کرتا ہے یار میں صبح سے لے کے شام تک, پھر مغرب کے بعد بیٹھ کے سبق یاد کرو, پھر صبح چلے آؤ, پھر سبق کی منزل, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ ہے جو آتا ہے وہ صبح سے لے کے دوپہر تک, اور دوپہر کے بعد وہ آ کے پھر وہ کھانا کھاتا ہے, سو جاتا ہے, عصر تک مغرب میں اٹھتا ہے, مغرب کے بعد اٹھ کے ہوم ورک کرتا ہے. تو بچہ اس کے اندر جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چند ٹوٹی پھوٹی معروضات ہیں. ان معروضات کو اگر کوئی سیریس لے اور کوئی صاحب ثروت آدمی ہو, وہ کوئی ایسی 2 کلاسیں بھی قائم کر دے جو ایک ایسا نمونہ بنے لوگوں کے سامنے کہ جس میں خوشحال قاری بھی خوشحال ہو, اس کے اندر زیادہ شکایتوں کے عنصر بھی نہ ہو, اس کے اندر فالتو کی جھک جھک پک پک اور یہ نگرانیاں اور یہ ساری چیزوں سے بھی جان چھوٹے گی. قاری بھی جو ہے نا وہ 12-1 بجے اپنا 1 بجے چھوٹے گا, اپنے گھر پہ آئے گا, وہ ٹیوشن پڑھائے گا یا اپنے روزگار کے لیے کچھ اور کوشش کرے گا. اس کو بھی ایک اچھا فیل ہوگا کہ نہیں یار کم ٹائم کے اندر میرے کو اچھے پیسے مل رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب کسی قاری کو رکھا جائے تو وہاں پر اس کو چھان پٹک کر کے رکھا جائے, اس کا تجربہ دیکھا جائے, اس کی قابلیت دیکھی جائے. اور یہ ساری چیزیں کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں اور اس لائن کا جن کو تجربہ ہے وہ قاری کا امتحان لینے سے, چیزوں سے, باتوں سے, اس کے کانفیڈنس لیول سے سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.